اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ ہمارے ماہ صیام میں، ماہ رمضان المبارک میں مختصر سے دروس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور یہ دروس کہ جس میں دین سے آگاہی اور احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے، الہی پیغامات کو سمجھ کے عمل کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، کہ جس میں ہم مختصر سے احکام یہاں جانتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان احکامات پر عمل پیرا ہوں. لہذا اسلام ایسا مذہب، ایسا دین کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، اور جب مسلمان خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ کے، اس کے نبی کی نبوت کا اعلان کر کے اور اس کے ولی کی ولایت کا اقرار کر کے دین اسلام میں شامل ہوتے ہیں، تو اس دین پر انسان کو کچھ احکامات جو الہی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان مسلمان ہے تو اللہ نے ہر مسلمان مرد و زن پر نماز کو واجب کیا. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کتنی واجب ہیں، کون کون سی نماز واجب ہے. یہ ہماری کل کی کلاس میں سبق ہو چکا ہے کہ کتنی نمازیں واجب ہیں، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آج جو درس ہے وہ نمازی کے لباس کے بارے میں. جب انسان نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے لباس کی شرائط کیا ہے. آج مختصر سے درس میں ہم نمازی کے لباس کے بارے میں جانیں گے کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا کیا ہے، کون کون سی شرائط ہیں، کہ اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو نماز کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ شرائط پورے نہ ہوں گے تو نمازی کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. لہذا سب سے پہلے جو شرط ہے نمازی کے لباس کی، وہ ہے نمازی کا لباس کیا ہو؟ پاک ہو. نمازی کا لباس کیا ہو؟ پاک ہو. پاک ہو یعنی نجس نہ ہو. پاک سے مراد کیا ہے؟ لباس نجس نہ ہو. اگر کسی بچے نے لباس کو نجس کر دیا یا کہیں ایسی جگہ بیٹھ گئے کہ جو نجس تھی اور اس نجس جگہ کی رطوبت
آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی اور آپ نے اس لباس کو پاک نہ کیا اور وقت نماز ہوا اور آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا لباس کیا ہے؟ لباس آپ کا پاک نہیں ہے. تو پہلی شرط جو ہے وہ نمازی کے لیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو تو اس کا لباس کیا ہو؟ پاک ہو. دوسری شرط ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہو. مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو. غصبی کسے کہتے ہیں؟ یعنی چرایا ہوا نہ ہو. یہ ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں. مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو. غصبی نہ ہو یعنی چوری کیا ہوا لباس نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی دکان پہ گئے اور وہاں لباس تھے بہترین عمدہ اور آپ نے ایک لباس جو ہے وہ سائڈ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس لباس سے نماز پڑھی تو وہ نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں قرار پائے گی. کیونکہ بارگاہ عزت میں شرط صحت نماز یہ ہے کہ نمازی کا لباس جو ہے وہ کیا ہو؟ مباح ہو. مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو. غصبی نہ ہو یعنی چرایا ہوا نہ ہو. پھر اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے لباس. جس لباس سے نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو. یعنی کسی مردہ کے جو اجزاء ہیں جیسے کھال ہے اس کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو. حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہو. حرام گوشت جانور ہے اور اس کے اجزاء سے اگر کوئی لباس بنا ہوا ہے تو یہ نماز جو نمازی پڑھ رہا ہے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد شرط ہے اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو. ڈفرینس ہے عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں. اگر نمازی جو ہے وہ کیا ہے؟ مرد ہے تو اس کے لباس کی کنڈیشن کچھ اور ہوگی. لیڈیز کے لباس کی، عورتوں کے لباس کی، خواتین کے لباس کی کنڈیشن اور ہوگی. تو اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم سے بنا ہوا نہ ہو. اگر ریشمی لباس ہے مرد کے بدن پر، اگر ریشمی لباس ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کیا قرار پائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لیکن اگر خواتین ریشمی لباس میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ان کے لیے جائز ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ریشمی لباس میں نماز کو ادا کریں. مرد اگر ریشمی لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے محسن؟ باطل ہو جاتی ہے. لہذا آج ہم نے اپنے لباس کے بارے میں تھوڑا سا فکر کرنی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آمادہ ہوں تو ہمیں یہ شرائط کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی شرط ہمارا لباس کیا ہو؟ پاک ہو. دوسری شرط ہمارا لباس چرایا ہوا نہ ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ حرام اجزاء سے، جو حرام حیوان کے اجزاء سے یہ لباس بنا ہوا نہ ہو. اور چوتھی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ مرد کا لباس جو ہے وہ خالص ریشمی نہ ہو. خالص ریشمی جو ہے وہ لباس نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم ان لباس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو اللہ یقین بالیقین ضرور ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے گا. نماز پڑھنے والا کا لباس پاک ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص حالت اختیار میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، حالت اختیاری میں یعنی اسے اختیار ہے
کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ اس کا لباس کیا ہے، نجس ہے، یا اس کا بدن جو ہے وہ کیا ہے، نجس ہے، اس کے باوجود وہ نماز اس لباس سے پڑھے، اس کے باوجود اس بدن کو پاک کیے ہوئے وہ نماز کو ادا کرے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے شرط صحت صلاۃ ہے، شرط صحت نماز ہے کہ اس کا لباس اور بدن کیا ہو، دونوں پاک ہونا چاہیے۔ لہذا آج کے جو نمازی کے لباس کی شرائط ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان شرائط کو پورا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اس کی خوشنودی کی خاطر عبادت کو انجام دے، تاکہ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔